ایک لڑکی ہے، انہوں نے رابطہ کیا ہے، کافی پریشان ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کا بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس بھی چلی گئی ہیں. انہوں نے ان کو ملٹی وائٹامن دے دیے ہیں. ان کا ہیئر فال نہیں رک رہا. وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. ان کو فوری طور پہ کچھ ایسی ٹپس بتائی جائیں تاکہ یہ ہیئر فال رک سکے. سو بینگ اے فیمیل آئی کین انڈرسٹینڈ دس بیکاز ایک وقت ایسا تھا، شاید آپ لوگ بلیو کریں یا نہ کریں، میرے سر پہ پیچز بن جاتے تھے، باقاعدہ بالڈ پیچز جس کو بالچڑ کہا جاتا ہے، ایلوپیشیا ایریٹا. ایک وقت ایسا تھا کہ میرے سر پہ وہ پیچز بن جاتے تھے. میں اپنے سر پہ باقاعدگی سے ریگولرلی ہیئر PRP کرواتی تھی اور بہت سیرمز اور بڑا کچھ لگاتی تھی. لیکن اس کے بعد میں نے ایک ایسی اپنی جرنی سٹارٹ کی، سیلف لو کی، سیلف کیئر کی، جن چیزوں کو انکارپوریٹ کرنے کے بعد میرے بال نیچرلی ہیلدی ہونا شروع ہوئے اور بہت بہتر ہیں. سو میں جو باتیں آپ کو بتانے والی ہوں یہ عام باتوں سے بالکل ہٹ کر ہیں، کیونکہ میں بینگ میں اگر اپنی خود کی بات کروں تو میں ایک بہت ڈفرینٹ سول ہوں، یونیک سول ہوں، اور میں ہولسٹک ہیلنگ پہ بلیو کرتی ہوں. میں ٹریڈیشنل کی جو خاص طور پہ جو میڈیکل سائنس ہے اس کو میں سو اینی وے لیٹس اسٹارٹ. کس طرح سے اس چیز کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات، اگر آپ کا ہیئر فال ہو رہا ہے تو پہلی بات آپ یہ چیک کریں کہ آپ کا یہ جو ہے نا، لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کمی ہو گئی یا وہ کمی ہو گئی ہے، وہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن کیا آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہے؟ کیا آپ فار ایگزامپل اسٹمک کو ڈسٹرب اگر آپ کا ہے، اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہے اپنے ہاتھوں سے یوں ادھر اسکیلپ پہ رب کریں اور دیکھیں آپ کو کہیں اسکیلپ پہ زیادہ خارش کسی جگہ پہ ہوتی ہے، یا جب آپ خارش کرتے ہیں تو آپ کے یہاں پہ وائٹ جو کچھ آتا ہے جس کو عام طور پہ لوگ ڈینڈرف یا کچھ اور کہتے ہیں. سو اگر یہ چیز موجود ہے دیٹ مینس کہ بیسکلی مسئلہ آپ کے گٹ سے ہے. ہمیں ساری زندگی یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ جی ہیئر فال اگر ہو رہا ہے تو ادھر تیل لگا لو یا یہ کھا لو یا پھر جو ہے نا شیمپو بدل لو. یہ بالکل فضول چیزیں ہیں. ہیئر فال کا تعلق آپ کے اندر سے ہے، آپ کی انر ہیلتھ سے ہے. کچھ ٹاپیکل چیزیں بھی ہیں لیکن سب سے بڑی چیز آپ کی انر ہیلتھ، اسٹمک ہیلتھ ہے. سو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کو اس طرح سے کر کے نہیں بھی کچھ آ رہا، ایون دین آئی ووڈ انکریج یو. سم ٹائمس ہماری جو باڈی ہے، ہم کبھی کانسٹیپیشن ہمیں ہو جاتی ہے، کبھی ہمارا میٹابولزم ویسے ڈسٹرب ہوتا ہے، کبھی ہمیں ان سائڈ کوئی نہ کوئی انفیکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہیئر پہ جو ہے نا ہماری باڈی پہ اسٹریس، اگر آپ کہیں کہ کہاں نکلتا ہے سب سے زیادہ، اس کے لیے ایک جو خاص ایریا ہے وہ ہیئر کا ہے. سو اس کا دھیان رکھیں. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نوٹس کریں کہ آپ کے ہیئر کس سائڈ پہ زیادہ گر رہے ہیں، رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ. اگر رائٹ سائڈ پہ آپ کے بال زیادہ گر رہے ہیں دیٹ مینس کہ آپ کی لائف میں کوئی میل ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ اسٹریس ہو رہا ہے، جو کہ آپ کو یہ تمام چیزیں کاز کر رہا ہے. تو اس چیز کو آپ کو اٹینشن دینے کی ضرورت ہے. اگر لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے دیٹ مینس کہ آپ کا فیمیل ہونا، آپ کی فیملین نیچر، آپ کی فیملی نیڈس پوری نہیں ہو رہی ہیں، یا آپ کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑ رہی ہے بینگ آپ کے صرف فیمیل ہونے پہ ہی. اپنی نیڈس آپ کی پوری نہیں ہو رہی، جو آپ چاہ رہی ہیں وہ کچھ نہیں ہو رہا. دیٹس وائی آپ کی باڈی اسٹریس لے رہی ہے اور اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے. سو اینی وے، گٹ ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو سب سے آسان ہے اور فوراً اثر کرتی ہے وہ ہے کیفر. اب اگر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیفر کیا ہے تو میں بتا دیتی ہوں. کیفر بیسکلی ایک ڈرنک ہے، دہی کی طرح، یوگرٹ کی طرح کی ہوتی ہے، فرمنٹڈ ہوتی ہے. جیسے دہی کو نہیں دودھ کو نہیں جاگ لگاتے اور اس کے بعد دہی بن جاتا ہے، اس طرح سے فرمنٹڈ ہوتی ہے. اس کو بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس نہیں کہیں ملتی، عام طور پہ سٹورز میں مل جاتی ہے، ٹیسکو وغیرہ میں، اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ گھر پہ بھی کیفر بنا سکتے ہیں. کیفر کے سیڈز ملتے ہیں، KEFIR، ٹھیک ہے. ان سیڈز کو لے کے آپ گھر پہ دودھ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ گرم کر کے اس میں سیڈز کو ڈالتے ہیں، اس طرح سے کچھ اس کی ریسیپی ہے، وہ آپ بنائیں اور وہ پیے. اس سے فوری طور پہ جو ہے نا آپ کی گٹ ہیلتھ امپروو ہوگی. نمبر 1 چیز. نمبر 2 آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ لیٹ سپوز کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میں نہیں کیفر بنا سکتی. سو سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے؟ سور کروت. سور کروت بھی گٹ ہیلتھ کے لیے ہے. اب یہ بھی عام طور پہ مارکیٹ سے مل جاتا ہے. اگر آپ کو نہیں ملتا تو گھر میں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے
बंद गोभी ले लेनी है, पत्तर गोभी जो होती है पत्तों वाली, उसको आपने ग्रेटर पे यूं ग्रेट करना है, पूरी पूरी आपने ग्रेट कर ली। उसके बाद आपने उसको ना अच्छी तरह नमक लगा देना है, ठीक है, और अच्छी तरह जैसे आटे को नहीं गूंदते, अच्छी तरह नमक लगा के उसको एक कंटेनर में आपने उसको बंद करना है। इसकी भी रेसिपी आप नेट से देख सकते हैं। सो ये बना के आपने रखना है, ये 3 दिन में रेडी हो जाता है, ये भी आप खा सकते हैं। नंबर 3 आप कहते हैं कि भाई ये भी नहीं मैं कर सकती, तो इसके लिए एक ड्रिंक मैं आपको बताती हूँ जो आपकी बहुत जल्दी असर करती है गट हेल्थ के ऊपर। आपने बेसिकली एक पानी ले लेना है, ठीक है। पानी आपने कोशिश करना है कि साफ पानी लें, टैप वाटर अगर आपके पास है। कुछ अर्सा थोड़ा सा जब आपके ये चीज़ें सेंसिटिव हैं, बाल सेंसिटिव हैं, तो आप मिनरल वाटर यूज़ कर लें स्पेशली। और उसमें ये है कि आपने डालना है जो टर्मेरिक होती है ना, हल्दी, वो पाउडर वाली नहीं, जो ऐसा सब्जी वाली हल्दी होती है, वो उसको आपने ग्रेट करके डाले, अदरक डाले, लहसुन डाले, उसके बाद लौंग, कड़ी पत्ता, सौंफ, ज़ीरा और धनिया के वो जो गोल गोल होते हैं, ये सारी चीज़ें डाल दें, ठीक है। और इसके बाद जो है ना आपने उसको हल्की आंच पे उसको काली मिर्च भी आपने डालनी है। इसके बाद इसको जो है ना आपने हल्की आंच पे पकाए, इसका कलर जब निकल आए अच्छा सा, या पानी बहुत ज़्यादा वेपोरेट भी नहीं करना, उसके बाद आपने ना इस ड्रिंक को आपने 3 टाइम दिन में पीना है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके अंदर जो भी गंदगी हुई है, जो भी इन्फेक्शन हुई है गट की, वो स्लोली रिकवर करेगी, और इससे आपकी हेयर हेल्थ भी, हेयर फॉल पे भी कमी आएगी। अच्छा, लेट्स सपोज आप ये भी नहीं कर सकते, तो मार्केट से दवाइयाँ मिलती हैं, गट हेल्थ, गट माइक्रोबायोम, कैंडिडा फ्लश। कैंडिडा आपको तब होगी जब आप कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खारिश होती है और ये वो, और आपने ये लमूझोश होना शुरू हो गई है। अच्छा, आपने जो है ना ये गट वाले जो होते हैं ना कैप्सूल्स, अच्छे वाले आपने लेने हैं, कोई गंदे मंदे नहीं लेने। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी सबसे अच्छी चीज़ होती है गट, उसकी बजाय आप घर की जो है चीज़ें इस्तेमाल करें। घर में अगर आप फर्मेंटेड खमीर जिसको कहते हैं, उस तरह की चीज़ें, अगर आप रोटी खाते हैं डेली बेसिस पे तो खमीर वाली खाएं, दही खा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा फर्मेंटेड खाएं। प्रोबायोटिक रिच चीज़ें आपने बेसिकली इंक्लूड करनी है। अगर आप दही लेने जाएं तो प्रोबायोटिक रिच दही लें, और ऐसे कैप्सूल्स भी मिलते हैं जो प्रोबायोटिक्स वाले होते हैं। तो देखिए, मसला जो है यहाँ पे नहीं है, या यहाँ भी नहीं है, सर में भी नहीं है। मसला बेसिकली पेट से आता है, ठीक है ना, आपके स्टमक से आता है, और वो यहाँ मैनिफेस्ट होता है। सो गट हेल्थ को आपने ठीक करना है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आप कर सकते, एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि कलवंजी का तेल, ये भी आम तौर पे मिल जाता है, ठीक है। आपने वो लेना है जो शीशे की बोतल में हो और वर्जिन हो, ठीक है, कोल्ड प्रेस्ड हो, इजिप्ट वाला हो, मिस्र वाला, तो वो सबसे अच्छा है। अगर आपको ये भी नहीं मिलता तो कलवंजी के जो बीज नहीं होते काले काले, वो मिलते हैं, उसको भी अपनी वही जो ड्रिंक मैंने आपको बताई है उस ड्रिंक में डाल के उसका भी निचोड़ निकाल के आपने डेली पीना है। ये ड्रिंक बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी पैरासिटिक है, एंटी सारा कुछ आप कह लें। अगर आप इसमें लीमू भी डाल देंगे तो आपका बड़ी जल्दी वेट लॉस भी होगा। आप देखेंगे आपका फैट लॉस कितनी जल्दी होता है, ये फैट को भी बंद करती है। अच्छा जी, ये हो गई एक बात गट हेल्थ की। अब हम सपोज करते हैं कि गट हेल्थ का मसला नहीं है, हम कहते हैं कि जी आपने ब्लड टेस्ट अपने करवाए हैं। अगर आपने नहीं करवाए तो आपने करवाने हैं, अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, और स्पेशली अपने विटामिन डी लेवल, आयरन लेवल, और क्या है, मेनली यही होता है, आयरन और विटामिन डी के लेवल्स, इनको देखें, और बायोटिन, ये तीनों चीज़ें तो ये आपकी जो है पूरे होने चाहिए। आयरन को, अगर आप कोई ऐसी खातून है जिनको बार बार जो है खून की कमी हो जाती है, आप पीली ही रहती हैं, या आपके विटामिन डी लेवल्स कम है, तो ये चीज़ें लेना शुरू करें। और बायोटिन तो आपने रोज़ाना की बेसिस पे खानी ही खानी है, बायोटिन के बगैर गुजारा नहीं है। डिपेंड करता है आपकी क्या एज है, 30 से ऊपर हैं तो 10,000 mcg ले सकते हैं, 30 से नीचे हैं तो उससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन एज एडवाइज्ड बाय और जो भी आपके कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, उसके बाद है कि भाई आपने क्या करना है। बेसिकली हो ये रहा है, ये तो हमने अंदर से जो है ना हेयर फॉल को रोकने का हमारे पास तरीका आ गया। अब बाहर वाली क्या चीज़ें हैं जिससे हेयर फॉल हमारा रुक जाए और हमारा बाल जो है हेल्दी हो और बाल गिरना बंद हो। अच्छा, अब ये है कि
آپ نے جو ہے نا ڈیلی اپنے سر کو نا مساج کرنا ہے، کیونکہ جب دیکھیں بال تب گرتے ہیں جب اسکیلپ پہ ٹینشن ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے. سو اس اسٹریس کو ریلیز کرنے کا کیا طریقہ ہے، کوئی اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو کہیں آپ کو ٹھیک ٹھاک قسم کا مساج ڈیلی بیسس پہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. 5 یا 7 منٹ صبح، 5 یا 7 منٹ رات کو. اور اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تو مشین مساج گن ہوتی ہے، جیسے یہ مساج گن ہے، ٹھیک ہے نا. مساج گن آپ لے کے جو ہے اپنے سر پہ خود کر سکتے ہیں. یہ ویسے اچھی چیز نہیں ہے لیکن یہ ایک لیزی طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ ریڈ لائٹ تھراپی کر سکتے ہیں. لال رنگ کی لائٹ ہوتی ہے، وہ کسی بھی ایپ سے آپ ٹیمو، دراز، کوئی بھی ہے جہاں بھی آپ دیکھیں کوئی اچھی والی لے کے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ مساج آپ نے ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے. اس سے جو ہے یہ سٹریس ٹوٹے گا اور آپ کے ہیئر فال، آپ کی بلڈ سرکولیشن اچھی ہوگی اور آپ کی جو ہے نا نئی گروتھ بھی ہوگی. تو پچھلے والا وہ جو ہو رہا ہے نا لاس، اس کو بھی یہ چیز کور کرے گی. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ بھئی آپ نے کنگھی جو ہے، کوم، آپ نے برش نہیں یوز کرنا. آپ نے جو کھلے دانوں والی ہوتی ہے نا وائڈ ٹوتھ کوم، وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. اور بالوں کو جو ہے نا یوں جو اس طرح سے کنگھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. پکڑ کے سیکشنز میں نیچے سے، پھر تھوڑا ادھر، پھر، اور اپنے بالوں کے ساتھ بڑا جینٹل رہنا ہے. جب آپ نے نہانا ہے تو اپنا سر الٹا کر کے بال نیچے پھینک کے یوں نہیں شیمپو کرنا، ٹھیک ہے. آپ نے بہت جینٹلی اسی طرح اپنے ادھر شیمپو کرنا ہے. اگر شیمپو بھی آپ کوشش کریں میڈیکیٹڈ شیمپو لیں، جیسے یہاں پہ نزرول ملتا ہے، پاکستان میں کیپیک ملتا ہے، KEPEK، کیپیک شیمپو 700 روپے کا شیمپو ہے. وہ بھی میڈیکیٹڈ چیزوں کو آپ، میڈیکیٹڈ شیمپو بیسکلی آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ عام شیمپو جو ہیں پینٹین، سنسلک، گارنیئر، یہ سب بکواس ہے. اس میں بہت کیمیکلز ہوتے ہیں. جتنے کم کیمیکلز اپنے سر پہ آپ لگائیں گے اتنا اچھا رہیں گے. ایک شاور فلٹر ملتا ہے، وہ آپ شاور ہیڈ کے اوپر اگر لگائیں تو پانی جو ہے فلٹر ہو کے آپ کے سر پہ گرتا ہے. اگر آپ وہ لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جتنا عرصہ آپ کا جو ہے یہ مسئلہ چل رہا ہے، بال دھونے کے بعد ایک منرل واٹر کی بوٹل لیں. جب سارے بال آپ نے دھو لیے تو پورے سر پہ وہ گرا دیں. بال دھونے کے لیے گرم پانی نہیں، ٹھنڈے پانی کا یا نارمل پانی کا استعمال کریں. اور اپنے بالوں کو چٹیا میں رکھیں، خاص طور پہ سوتے ہوئے رات کو. دن میں بھی آپ کوشش کریں کہ چٹیا بنا کے رکھیں اگر آپ کے بال ٹوٹ رہے ہیں تو. بالوں کو بہت ٹائٹلی پونی مت کریں، بہت ہیئر سٹائل مت بنائیں. اور ہیئر جو ہے نا، بالوں کے جو ٹول ہوتے ہیں، آئرن، گرم، جو بھی گرم یا ٹھنڈے کسی بھی طرح کے ٹول، ان کو آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے. بالوں کو نیچرلی آپ نے ڈرائی ہونا دینا ہے. نہا کے آنا ہے تو گیلے بالوں میں برش نہیں مارنا، ٹھیک ہے. اور دیکھیں سب سے بڑی جو چیز ہے نا، اگر آپ کے بال بار بار اتنی انٹینس اگر آپ کو ایپیسوڈ آ رہی ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ شیڈنگ ہوتی ہے، لیکن اتنے بالوں کا گر جانا اور یہ چیزیں نارمل نہیں ہیں. سو اس چیز پہ دھیان دیں کہ آپ کی لائف میں کہیں اسٹریس آیا ہے کسی چیز کا. اسٹریس کو ڈیلی بیسس پہ ریلیز کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے آپ ہلکی پھلکی واک کر سکتے ہیں. کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کو جینوئنلی اچھا فیل کرواتی ہو وہ کر سکتے ہیں. اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے باقاعدہ فیل کریں کہ آپ کی جو ہے نا جو بھی سٹریس آپ کوئی چیز کر رہی تھی ذہنی یا کسی بھی طرح، وہ جو ہے نا نکل رہی ہے آپ کے جسم سے، سر سے، اور آپ جو ہے نا ہلکا فیل کر رہے ہیں، آپ کے بال ہلکا فیل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے تیل اگر آپ لگا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو تیل آپ مکسچر کمبینیشن آف آئلز یوز کریں، ٹھیک ہے. آپ اس میں بلیک سیڈ آئل، جوجوبا آئل، آرگن آئل اور پیپرمنٹ آئل، روز میری آئل، ان کا 5 کا کمبینیشن بنائیں اور اس کو سر پہ لگائیں. اس سے سکون بھی آپ کے سر کو ملے گا اور بلڈ سرکولیشن بھی تیز ہوگی اور ریلیف بھی ملے گا آپ کو اگر کوئی ڈینڈرف کا ایشو ہے، بلکہ آپ کی ہیئر گروتھ بھی تیز ہوگی. آپ نے ایک اور چیز کرنی ہے جو بڑی لوگوں کو نہیں پتا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی ویژولائز کرنا ہے اپنے آپ کو. 2-3 منٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بال جو ہیں اچھے ہو رہے ہیں، جیسے بھی آپ چاہیں، لمبے، جو کچھ بھی آپ چاہیں وہ ہو رہے ہیں. اور آپ نے اپنے آپ کو اس چیز سے بہت زیادہ اٹیچ نہیں کرنا کہ ہائے میرے بال گر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے ایسا بہت مشکل ہے کرنا اور بندہ فیل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فیل نہیں کرنا. آپ کو ہو بھی تو آپ نے ادھر دھیان نہیں دینا. اپنے بالوں کو چٹیاں میں بند رکھیں، روزانہ بالوں کو کنگھی مت کریں. اگر آپ کے بال ابھی سینسیٹیو ہوئے ہوئے ہیں تو اس چیز کو چھوڑ دیں، بالوں کو چٹیا کر کے بس چھوڑ دیں. اور بہت فریکوینٹ جو ہے شیمپو نہیں کرنا، ہفتے میں 1 دفعہ شیمپو کریں، ٹھیک ہے نا.
اگر آپ کو بہت پسینہ وغیرہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر کریں، میڈیکیٹڈ شیمپو استعمال کریں. اور بالوں کو کوئی بھی ہیئر ڈائی، کچھ کیمیکل آپ نے نہیں لگانا، نتھنگ. چھوڑ دیں بالوں کو ایسے ہی جیسے وہ ہے. اور بالوں کے لیے مساج کے وہ بھی ملتے ہیں، ٹول بھی ملتے ہیں، وہ بھی آپ اپنے سر پہ کر سکتے ہیں. دیکھیے بالوں کا ہیئر فال کا جو ایشو ہے نا، یہ آتا بیسکلی 2 جگہوں سے ہے. مین جگہ سٹمک ہے، دوسری جو جگہ ہے وہ آپ کا مائنڈ ہے. تو آپ نے اپنے کیس میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کدھر سے یہ جو ہے نا شیطان آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، تو اس کو آپ نے پکڑ کے اس کی ٹھیک ٹھاک پٹائی کرنی ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ کے بال نہ گریں. اور اپنے بالوں کو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ ہیئر کٹ کروا لیں، بالکل بھی آپ نے کوئی ہیئر کٹ نہیں کروانا. میں نے کہا کہ اپنے بالوں کو تھوڑا سا کے لیے بالکل چھوڑ دیں، آپ نے دھیان نہیں دینا. کم سے کم آپ اس کے اوپر دھیان دیں، کم سے کم آپ چیزیں کریں. باقی جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں وہ جینونلی بہت زیادہ یوزفل ہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ میرے پیچز تھے اور میرے بالوں کا بہت برا حال تھا، تو میں نے نیچرل چیزوں کو یوز کر کے اپنے بالوں کو امپروو کیا ہے. کائنڈلی گندی چیزوں سے تھوڑا پرہیز کریں، سوڈا، کوک، چپس، باہر کا کھانا. جب تک تھوڑی سی یہ چیز آپ کی سینسٹیو ہوئی ہے، آپ تھوڑا سا کہیں نہ کہ ہیلدی چیزوں کی طرف آئیں، پروٹین کھائیں، ٹھیک ہے. بہت زیادہ شوگر نہیں آپ نے لینی، ڈیری نہیں آپ نے لینی، خبردار آپ نے ڈیری بالکل بھی نہیں لینی. بسائڈز اس کے جو میں نے آپ کو بتایا کیفر، آپ نے چائے، کافی، یوگرٹ، یہ چیزیں آپ نے نہیں لینی ہے. انڈے بھی نہیں آپ نے. تھوڑا عرصہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ جو ہے نا سینسٹیو ہیں. میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو کم سے کم 3 دن آپ جو ہے خالی پروٹین کھائیں، صرف اور صرف پروٹین آپ کھائیں. وہ کس طرح سے کہ جی آپ نے چکن لے لیا یا میٹ لے لیا، اس کو ابال لیا یا ہلکا سا فرائی کر لیا، وہی آپ 3 دن تک کھائیں. اس سے بھی آپ کی باڈی اچھے ہیلدی موڈ میں جاتی ہے. اور اگر ہو سکے آسانی سے، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو سٹریس دے کے، اگر آپ فاسٹنگ کر سکتے ہیں 8 گھنٹے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، 24 آور فاسٹنگ، 72 آور، اپ ٹو یو فاسٹنگ کریں، اس سے بھی باڈی جو ہے اچھے اس میں موڈ میں چلی جاتی ہے. سو دیز ٹپس آر ویری ہیلپ فل. کوکنگ میں آپ نے جو ہے یہ جو سیڈ آئلز ہوتے ہیں اس کا استعمال نہیں کرنا، اولیو آئل استعمال کریں. وہ نہیں ہے تو دیسی گھی ٹھیک ہو گیا. کیمیکل سے دور رہیں، کپڑوں پہ بھی آپ کے کیمیکلز کم سے کم ہونے چاہیے. اور اگر آپ کوئی ہارمونز والی ٹیبلٹ کھا رہی ہیں یا کچھ اور تو پلیز وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہو سکتے ہیں. اپنے تھائرائڈ کا بھی دھیان رکھیں، سم ٹائمز تھائرائڈ کی وجہ سے بھی یہ ایشو آتا ہے. سو آئی ہوپ یہ آپ کو باتیں ہیلپ فل لگی ہوں گی. یہ باتیں شاید سننے میں آپ کو اتنی وہ نہ لگیں، لیکن جینونلی یہ چیزیں لائف چینجنگ ہیں اگر آپ اپنی ہیئر ہیلتھ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. اور یہ باتیں عام جو آپ کو باتیں بتائی جاتی ہیں ان سے بہت ہٹ کر ہیں، کیونکہ میرا نالج صرف کتابوں کا یا ادھر کا نہیں ہے. میری خود کی ایکسپیرینس، میں نے بہت زیادہ ریسرچ بھی کی ہے، فرسٹ ہینڈ بھی دیکھا ہے، اور کچھ میری انٹیوشن بھی ہے. سو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. پلیز مجھے بتائیے گا اگر کسی اور کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ کوئی ہیلپ چاہ رہے ہیں یا اسسٹنس چاہ رہے ہیں. آئی ایم ہیئر. اینڈ بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے. 2-3 دن میں غائب رہی ہوں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور میرے لیے دعا کر دیا کریں. باقی ملتے رہیں گے انشاءاللہ ڈیلی. This is your host Ramsha Chaudhary signing off from her beautiful home. Khuda Hafiz everybody.